وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ دینی و فقہی معلومات اور تفسیر قرآن کے لیے مفتی محمد اعظم بختیار یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسلہ اللہ تعالی الى کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کے خطبے میں 3 باتیں عرض کرنی ہیں، جس کے ذیل میں ختم نبوت کا اثبات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے کسی بھی اعتبار سے اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل۔ اس کے لیے 3 باتوں کو سمجھیں اور تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ دھوکہ دینے والا کس انداز میں دھوکہ دیتا ہے۔ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور لفاظی میں اور اس کے باتوں میں آ کر وہ اس کی تائید کر بیٹھتے ہیں، اور جھوٹے نبی کی نبوت کی تائید اس پر ایمان لانا ہے، اور جو بھی جھوٹے نبی کی نبوت کی تائید کرے گا، تائید کرتے ہی دائرہ اسلام سے باہر، مسلمان نہیں ہے، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، نکاح اس کا ٹوٹ جائے گا، اور اس وقت مر گیا بغیر توبہ استغفار کے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت پر ایمان ایسا غیر متزلزل ہونا چاہیے کہ بڑی سے بڑی دلیل آپ کے ہاں نہ کروا سکے۔ ایک کرنل صاحب تھے، قادیانیوں نے اس کی شادی کر دی ایک لڑکی سے، اور کبھی اس کو دعوت نہیں دی قادیانی ہونے کی۔ یہ دعوت نہیں دیتے، میٹھے میٹھے ڈوز دیتے ہیں، میٹھی میٹھی گولیاں کھلاتے ہیں، اور اس کے اندر زہر بھرا ہوتا ہے، آدمی کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کون سا زہر مجھے کھلایا جا رہا ہے۔ اپنے اخلاق کے اندر ان کا اخلاق، وہ جو لوگ کہتے ہیں بڑے با اخلاق ہوتے ہیں، وہ با اخلاق نہیں ہوتے ہیں، وہ میٹھی گولیوں میں زہر بھر کے کھلاتے ہیں۔ ان کے اخلاق کی کہانی یہ ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو دعوت نہیں دیتے کہ آپ قادیانی ہو جائیں، بس ایک بات ہماری مان لیں، آپ خود استخارہ کر لیں، آپ خود استخارہ کر لیں کہ غلام احمد نبی ہے یا نہیں ہے۔ چکر میں آ گئے، اس لیے کہ یہ تو پینترا بدلتے رہتے ہیں، داؤ مارتے رہتے ہیں، کسی بھی داؤ میں آدمی پھنس جائے۔ اب وہ کرنل صاحب اس داؤ میں پھنس گئے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ میں، مولوی سارے کہتے ہیں کہ
غلام احمد قادیانی کافر ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے کہ میں استخارہ کر دوں۔ استخارہ کرنے کے بعد وہ قادیانی ہو گئے اور ایسے پکے قادیانی ہوئے کہ اپنے زیر اثر سارے لوگوں کو قادیانی بنایا، اپنے خاندان کو قادیانی بنایا، اور پھر بڑے بڑے لوگوں سے مناظرے کرتا تھا وہ، اور پھر لوگوں سے وہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ دیکھو استخارہ کرنا تو اللہ سے مشورہ کرنا ہے۔ استخارہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے مشورہ کرنا، آپ کو صحیح علم نہیں، استخارہ کریں، اللہ سے مشورہ کریں، اور جو جواب آئے اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو بتلایا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی میں نے خود استخارہ کیا ہے، میں نے خود استخارہ کیا ہے، اور استخارہ کے اندر مجھے اللہ نے بتلایا کہ غلام احمد نبی ہے، تو میں تو اپنی استخارہ کر کے میں اس پر ایمان لایا ہوں، تو میں اپنی استخارہ کو کیسے جھوٹا کہوں؟ استخارہ تو اللہ سے مشورہ ہے، تو میں اس کو کیسے جھوٹا کہوں؟ اللہ کا کرنا ہوا کہ مولانا یوسف لدھانوی صاحب میرے استاد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اسی علاقے میں پہنچ گئے۔ وہ اللہ نے اس کے قسمت میں ہدایت لکھی تھی، وہ آ گیا مولانا کے پاس، اور مولانا سے بھی یہی بات کہی کہ جی میں خود استخارہ کر کے مسلمان ہوا ہے، اب آپ بتائیں میرا استخارہ اگر جھوٹا ہے تو نعوذ باللہ اللہ نے مجھے غلط بتلایا، تو اب آپ بتائیں میں کیوں غلام احمد کو نبی نہ مانوں؟ تو مولانا یوسف لدھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی شفیق تھے، غصہ نامی تو چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے پہلے میری بات سن لو، گویا وہ یوں کہہ رہے ہیں زبان حال سے کہ استخارہ کو ابھی رہنے دو، ابھی اللہ کی بات بعد میں کریں گے، پہلے فقیر کی بات سنو۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب قادیانیوں کے کہنے پر تم استخارہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو استخارہ کب کرتے جب تمہیں کسی چیز میں ڈاؤٹ ہو، شک ہو، تو تم اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں شک سے گزرے ہو۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں تم نے شک کیا تو شک کرتے ہی تم کافر ہو گئے۔ تو کفر کی حالت میں جو تم نے استخارہ کیا اس میں کافر کو نبی دکھانا تھا، تم نے استخارہ مسلمان ہونے کی حالت میں کیا ہی نہیں ہے، تم نے تو کفر کی حالت میں استخارہ کیا ہے، تو کفر کی حالت میں استخارہ کرو گے تو کافر تمہیں نبی دکھایا جائے گا۔ فوراً اس کے دماغ میں بات آ گئی، کہنا ہے کہ جی میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کی، اس نے سب کو دوبارہ مسلمان بنایا۔ تو یہ ظالم اس طریقے سے ڈوز دیتے۔ یہی مسئلہ انہوں نے وحی کے ساتھ کیا۔ وحی تین لفظ ہے، وحی، الہام اور کشف۔ یہ اس میں تحریف نہیں کرتے بلکہ تلبیس کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، شیطانی باتوں کی ملاوٹ کرتے ہیں، اور عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ وحی کا معنی اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ وحی اگر شرعی معنی پر بولا جائے، دیکھیں ہر چیز کا ایک معنی اصطلاحی ہوتا ہے۔ اصطلاحی کا مطلب ہے کہ عام بول چال میں جو کہا جا رہا ہے وہ اصطلاحی ہوتا ہے، اور ایک اس کا خصوصی معنی ہوتا ہے۔ صلاۃ، لفظ صلاۃ کا معنی دو ہے، لیکن جب صلاۃ احکامات میں کہا جائے تو اس سے مراد ارکان اور قرآن کی تلاوت اور تسبیح و تحلیل ہوگی، لیکن اگر صرف صلاۃ بولا جائے تو درود یا دعا، صلاۃ کا معنی دعا، جو قرآن میں اللہ نے فرمایا وصلی علیہم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم۔ اے نبی جب یہ زکوٰۃ اور صدقات لایا کریں تو آپ لے لیا کریں، اور پھر وصلی علیہم، ان کو پاک کریں اور ان پر صلاۃ پڑھیں۔ کیا مطلب ہے؟ ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے
دعا کریں. تو اب اسی صلاۃ کا معنی اگر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میں لیا گیا تو الگ معنی. اسی طرح اقیم الصلاۃ میں صلاۃ کا معنی الگ. تو ہر معنی کو دیکھا جائے گا کہ یہ کانٹیکسٹ کیا ہے. تو وحی اگر شرعی اعتبار سے اس کا معنی کیا جائے تو وحی کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام جو اللہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے چنے ہوئے بندوں پر اتارے اس کو وحی کہتے ہیں. اللہ کا کلام جبریل علیہ السلام کے واسطے سے جو اپنے چنے ہوئے بندوں پر اللہ اتارے اس کو وحی کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آئے اس کو جو اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان، اللہ کا کلام لے کر آئے اس کلام کو وحی کہتے ہیں. یہ شرعی معنی. اور اصطلاحی معنی میں وحی ہر اس بات کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت بغیر کسی واسطے کے دل میں اتار دے. اس کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں. اس کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں. اوحینا ام موسیٰ ان ارضعی فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم واوحینا الی ام موسیٰ. ہم نے موسیٰ کی ماں، نبی تو نہیں تھی، ان پر وحی کی. یہ وحی دل میں خیال پیدا کرنا، مضبوط خیال اللہ پیدا کر دیتے کہ ایسا کر لو، اس میں تمہاری بھلائی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے یہ بات اتاری کہ دودھ پلاتی رہو اور جب دیکھو کہ فرعون کے فوجی آ گئے گھر پر تو تابوت میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دینا، باقی میں جانوں میرا غصہ جانے. اسی طریقے سے شیطان کی بات کو بھی وحی کہا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَى الشَّيْطَانُ، شیطان وحی کرتا ہے. اور اسی طرح وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. کہ ہر نبی کا دشمن انسانوں میں سے بھی اور شیطانوں میں سے بھی، پھر وہ ایک دوسرے پر وحی کرتے ہیں دھوکے کے لیے. تو اس کو شیطان کے القاء کو، شیطان جو دل میں ڈالتا اس کو بھی کیا کہا؟ وحی کہا. لیکن یہ ساری جگہوں پر اسی طریقے سے شہد کی مکھی کے لیے اللہ نے وحی کہا کہ ہم نے وحی کی شہد کے مکھی پر کے گھومو اور پھولوں کا رس چوسو اور پھر شہد بناؤ. تو یہ جو وحی ہے اس کے لیے مرد ہونا بھی ضروری نہیں. ام موسیٰ پر وحی آئی. اس کے لیے اللہ کے طرف سے فرشتے کا ہونا ضروری نہیں کیونکہ شیطان بھی القاء کرتا، اس کو بھی وحی کہا. نبی ہونا ضروری نہیں، غیر نبی پر کافر ایک دوسرے پر وحی کرتے تھے، اس کو بھی قرآن نے کیا کہا؟ وحی کہا. اسی طریقے سے شیطانی خیالات جو ڈالے جاتے اس کو بھی قرآن نے کیا کہا؟ وحی کہا. تو یہ سارا وحی اصطلاحی معنی کے اعتبار سے نہیں ہے، عام بول چال کے اعتبار سے. ہر وہ چیز جو باہر سے ڈالی جائے اس کے اوپر وحی کا اطلاق کیا جاتا ہے. تو چونکہ یہ شیطان باہر سے ڈالتا ہے اس لیے اس کو وحی کہا. ام موسیٰ کے دل میں باہر سے خیال آیا اس لیے اس کو وحی کہا. اور شہد کی مکھی کی فطرت ایسی بنا دی، اس کو بھی وحی کہا. لیکن جب شرعی معنی کیا جائے گا تو وحی کا معنی ہوگا جو میں نے پہلے کیا کہ اللہ رب العزت کا وہ کلام جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے چنے ہوئے بندوں پر آئے اس کو وحی کہتے ہیں. پھر یہ وحی جو نبی پر وحی آئی یہ وحی واجب الاتباع ہے. یہ وحی کیا ہے؟ واجب الاتباع، اور امت کو اس پر چلنا لازم اور واجب ہے. اور یہ معصوم عن الخطا، اس میں غلطی کا کوئی احتمال نہیں، اس میں غلطی کا کوئی احتمال نہیں. اور یہ ساری امت کے لیے اس پر وحی میں جو کہا گیا اس پر عمل کرنا کیا ہے؟
فرض ہے، واجب ہے کہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے، نو آپشن. لیکن جو اصطلاحی معنی پر وحی ہو اس میں کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ضروری نہیں کہ اللہ ہی کی طرف سے ہو. اسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کی کیفیتیں مختلف ہوتی تھیں. کبھی وحی کی کیفیت جبریل علیہ السلام آ کے بتلاتے تھے، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا جاتا تھا اور خواب میں کلام ہوتا تھا. تو جو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات انبیاء علیہ السلام دیکھیں وہ بھی وحی ہے، وہ بھی اللہ کا پیغام ہے، وہ بھی اللہ کا پیغام ہے. اس لیے کہ انبیاء کبھی غلط خواب نہیں دیکھتے، اور انبیاء کی شکل میں کوئی شیطان انبیاء کی شکل نہیں بنا سکتا. تو اس لیے انبیاء علیہ السلام، اسی وجہ سے انبیاء کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، انبیاء کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہماری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ ہماری نیند بے ہوشی والی، جس میں دماغ بھی سوتا ہے دل بھی سوتا ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام جب سوتے ہیں تو فرمایا ہماری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، دل بیدار رہتا ہے، دل جاگا رہتا ہے. اس لیے اس کا کنیکشن اللہ کی ذات سے مسلسل بغیر کسی ڈسکنیکشن کے جاری رہتا ہے، چاہے وہ سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں. اس لیے خواب کی حالت میں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو وہ بھی وحی ہے. سمجھ آ گئی؟ لیکن لوگوں کا، ہمارا اور آپ کا خواب چاہے وہ جتنا ہی اچھا ہو، وہ اس پر عمل کرنا کسی پر واجب نہیں، خود ہمارے اوپر بھی واجب نہیں کہ جی میں نے خواب میں دیکھا، واجب کوئی واجب نہیں. اس لیے کہ ہمارا خواب معصوم عن الخطا نہیں ہے، غلطی سے محفوظ نہیں ہے. نبیوں کا خواب غلطی سے محفوظ ہے، اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں. یہ تو وحی کی تھوڑی سی تفصیل آپ حضرات کے سامنے عرض کی. الہام کسے کہتے ہیں؟ الہام اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کی طرف سے بغیر کسی سبب کے خیر کی بات کا دل میں آ جانا کہ اس بات میں خیر ہے، ظاہری سبب اس کا کوئی نہ ہو، اس کو الہام کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہام کہتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کے دل میں اچانک بات آئی، کیا مثال دوں، کہ یہ دیوار اس یہاں پہ نہ بناؤ، پیچھے بناؤ. اب اس وقت ظاہری سبب کوئی نہیں کہ بھائی یہ پیچھے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، 5 فٹ پیچھے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اچانک ان کے دل میں بات آئی اور انہوں نے وہ بات کہہ دی. لیکن بنانے والے نے ان کی بات مان لی تو بعد میں معلوم ہے کہ یہ بہت اچھا فیصلہ تھا، حالانکہ اس وقت کوئی ان کے پاس کوئی کیلکولیشن اور کوئی ظاہری اسباب کوئی نہیں تھا، بس دل میں ایک بات آئی، انہوں نے کہا یوں کر لو. ایسی آپ نے بارہا دیکھا ہوگا اپنے والدین کا کہ والدہ والد سے کچھ کہا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، اچانک ان کے منہ سے نکلا ہوگا نہیں ایسا نہ کرنا، لیکن آپ نے کر لیا، اس میں نقصان. یہ ان پر الہام تھا اللہ کی طرف سے. اور کبھی ایسا ہوا کہ بظاہر ان کی بات ایسی لگی کہ شاید ان کو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن منع کر دیا تو بند نہیں کرنا، بعد میں معلوم ہوا کہ کرتا تو کیا نقصان ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو الہام کہتے ہیں. کشف کسے کہتے ہیں؟ کشف کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سامنے سے پردہ ہٹا دے اور آدمی ایسی چیز دیکھ لے جو عام طور لوگوں کو نظر نہ آتی ہو. آپ لوگوں نے، میرا بھی تجربہ ہے، آپ حضرات کا بھی تجربہ ہوگا کہ کسی بزرگ کے سامنے بیٹھے، انہوں نے وہی بات شروع کی جو دل کے اندر تھی. اس کو کشف کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے سامنے سے کھول دیا کہ یہ بندہ یہ چاہ رہا ہے، یہ بندہ یہ چاہ رہا.
مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ حضرات نے سب نے سنا ہوگا، وقت کے قطب تھے، بہت بڑے آدمی تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے سامنے میں بیٹھا تھا رائے کے اندر، تو عصر کے بعد ان کی عادت تھی دودھ کا ایک کپ پیتے تھے اور ایک چمچ کیا کہتے ہیں وہ تیل، زیتون کا تیل ایک چمچ اور اوپر سے دودھ پیتے تھے۔ تو میں بیٹھا، میرے ساتھ اور بھی لوگ تھے، مولوی عمران تھے اور دوسرے لوگ تھے، میرے ساتھی تھے کلاس فیلو، میں بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ اب انہوں نے، ان کے خادم نے دودھ دیا، اب آپ میرے طرف دیکھیں کہ کیا کیفیت تھی، ان کا کپ ایسے اور منہ کے قریب، گویا کہ اب گھونٹ لینے ہی والے ہیں۔ اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بوڑھے حضرات اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، بوڑھے حضرات اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ ہاتھ ان کا یوں تھا، مولوی صاحب حدیث میں آتا ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھو۔ اس کو کشف کہتے ہیں کہ اللہ نے کھول دیا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور یہ اس کا تعلق دل کی صفائی سے ہے کہ آدمی کا دل جتنا کینہ، بغض، حسد، دوسروں کی بدخواہی، دوسروں کی برائی کی چاہت، دوسروں کو ڈاؤن کرنے کی چاہت سے پاک رہے گا، اتنا اللہ دل کو روشن کریں گے، اتنا اللہ دل کو روشن کریں گے اور اللہ اس پر چیزیں کھولیں گے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جس پر چیزیں نہ کھل رہی ہو ہم کہیں کہ بھائی اس کا دل صاف نہیں ہے، ایسا نہیں، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو کشف ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ جو بزرگی کی علامتی ہم بنا لیں کہ کشف نہیں تو بزرگ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق کسی شرعی احکام سے نہیں ہے۔ اس کے بعد رؤیا صالحہ کسی کو خواب کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے خواب کے ذریعے سے القاء ہوتا ہے اور خواب کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے، جس کو رؤیا صالحہ کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم، وحی کا آنا بند، نبوت ختم نہیں ہوئی، نہ نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت کامل ہو گئی، اتنی کامل اور مکمل ہو گئی کہ اب مزید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نبی کی نبوت قیامت تک چلے گی، قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی۔ اب نبوت چونکہ اتنی، حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت چلی اور چلتے چلتے ہر دور میں جو ہے وہ ترقی پذیر ہوتے ہوتے اب اپنے کمال کو پہنچی کہ اب اللہ رب العزت کی مشیت میں جو تھا نبوت کا درجہ وہ اتنا مکمل اور کامل ہو گیا کہ اب آگے مزید کسی کی ضرورت نہیں۔ اب چونکہ کامل نبوت آ چکی اس لیے اب کسی کی ضرورت نہیں، تو نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت یہی نبوت کامل نبوت قیامت تک چلتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جو چیز منقطع ہوئی وہ اللہ کی طرف سے وحی کا آنا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے خطبے میں کہ آج ہم وحی کے آنے سے محروم ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا، اور اب وحی کا آنا بند ہو گیا، وحی کا آنا بند ہو گیا، وحی کا آنا منقطع ہو گیا، اب وحی نہیں آئے گی، وحی نہیں آئے گی۔ اس پر رویا کرتے تھے کہ آسمان کی خبریں بند ہو گئی، آسمان کی خبریں بند ہو گئی۔ یہی قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ ہمیں افسوس، جو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا کہ اب واپس بلا لینا ان کے لیے بہتر تھا، اس لیے واپس بلا لیا. جب تک دنیا میں رکھنا ان کے لیے بہتر تھا، دنیا میں رکھا. جب واپس بلانا ان کے لیے بہتر اللہ نے سمجھا تو اپنے محبوب کو واپس بلا لیا. دکھ اس بات کا ہے کہ جو وحی آتی تھی وہ آنا بند ہو گیا. اسی لیے جبریل علیہ السلام نے موت کے وقت فرمایا تھا کہ بس آج میرا دنیا میں آخری دن، آج کے بعد میں بھی کبھی نہیں آؤں گا، آج کے بعد میں کبھی نہیں آؤں گا. تو اس پر رویا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی. سارے صحابہ کا اس بات پر اتفاق کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے وحی منقطع ہو گئی، اب کوئی وحی نہیں آئے گی. ام ایمن رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے یہ دونوں حضرات گئے. حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہم ان دونوں کو دیکھ کے وہ رونے لگی. ام ایمن وہ خاتون ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو جنتی عورت دیکھنا ہے ام ایمن کو دیکھ لے، اتنی بڑھیا عورت. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، ان سے ملاقات کر. تو یہ دونوں حضرات تشریف لے گئے، ان کو دیکھتے ہی وہ رونے لگی. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تسلی دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بہتر تھا اللہ نے ان کے رب نے وہی کیا. تو ام ایمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ مجھے معلوم ہے، یہ مجھے معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بہتر تھا ان کے رب نے وہی ان کے ساتھ کیا. میں تو اس بات پہ مجھے رونا آ رہا ہے کہ وہی جو آسمان سے خبریں آتی تھی وہ بند ہو گئی، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا. اور اس کے بعد سے ساری امت کا اس بات پر اتفاق کہ وحی کا آنا بند. اب اگر کوئی شخص کہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے تو وہ کافر ہے. یہ صحابہ کے دور سے یہ فتویٰ ہے، یہ فتویٰ ابھی کا نہیں ہے. صحابہ کے دور سے یہ فتویٰ ہے کہ جو یہ کہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. اس لیے کہ وہ گویا کہ ختم نبوت کو نہیں مان رہا. وہ کہہ رہا کہ ابھی بھی وحی آ رہی ہے، اور اللہ تو کہہ رہا بند ہو گیا، ختم ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اور یہ کہہ رہا نہیں ابھی مکمل نہیں ہوا اور ابھی سلسلہ جاری ہے. ان عقل کے اندھوں نے دو باتوں سے استدلال کیا، جلدی سے میں وہ عرض کر دوں. ایک تو یہ استدلال کیا کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں، یا آپ کو بخاری شریف کا حوالہ دے کے دھوکہ دیں گے، اس لیے میں آپ کو بخاری شریف کا حوالہ دے کے بتا رہا ہوں. ان سے جب بھی بات کری آپ کو بخاری شریف کی اس حدیث کا حوالہ دے کے دھوکہ دیں گے. ان سے میں کھیل چکا ہوں. یہ کہیں گے دیکھو بخاری شریف کی روایت ہے، بڑی پکی روایت ہے، صحیح روایت ہے، صحیح ترین روایت ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رؤیا صالحہ، اچھے خواب اور مبشرات یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. نبوت کو 46 حصوں میں تقسیم کرے تو ایک حصہ کیا ہے؟ اچھے خواب، بشارت، مبشرات ہیں. یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں. اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ مبشرات نبوت کا حصہ، نبوت بند ختم ہو گئی. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، لیکن نبوت کے حصوں میں سے مبشرات قیامت تک جاری رہے گا. نبوت کے حصوں میں سے مبشرات، اچھے خواب، نیک خواب، خیر کے باتیں، خیر کے خواب، یہ قیامت تک باقی رہے گا، اور نیک لوگوں پر اللہ ایسے خواب ظاہر کرتے رہیں گے. اس میں کوئی شک نہیں. اس حدیث پر انہوں نے بڑی خوشیاں منائی. ان عقل کے بولو نا، فرمانے کی کوئی بات نہیں، عقل کے اندھے ہیں یہ.
انہوں نے بڑی خوشیاں منائیں اور یہ کہا کہ دیکھو تم خود کہتے ہو کہ صحیح روایت ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ، ایک روایت میں 40واں حصہ 40واں جز ہے، تو جب جز ہوگا تو کل بھی ہوگا، جب جز ہوگا تو کل بھی ہوگا۔ تو اگر جز ثابت ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ قیامت تک جاری ہے تو کل یعنی نبوت بھی قیامت تک جاری ہے۔ مان گئے آپ لوگ ہیں؟ لیکن وہ آپ کو منوا دیں گے، وہ کہیں گے کہ جب جز باقی ہے، آپ کہہ رہے ہو جز باقی ہے، وہ کہیں گے دنیا کے سارے علماء سے پوچھ لو، سب یہی کہیں گے کہ نبوت کا یہ جز باقی ہے، تو جب جز باقی ہے تو کل بھی باقی ہے، جب جز باقی ہے تو کل بھی باقی ہے۔ ایک دلیل وہ یہ دیتے ہیں۔ دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ سمندر کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے اور ایک قطرہ بھی پانی ہے، تو ایک قطرہ سمندر کا جز ہے، تو اس کو تم پانی نہیں کہو گے، ایک قطرے کو بولے نا پانی کہیں گے، حالانکہ ایک قطرہ جو ہے سمندر کا جز ہے، سمندر کل ہے اور ایک قطرہ کیا ہے؟ جز ہے۔ تم اس جز کو بھی پانی کہہ رہے ہو، تو جس کے اندر یہ مبشرات والا جز ہو تو اس کو نبی کیوں نہیں کہو گے؟ جز ہے تو کل بھی ہونا چاہیے، کل کو مانو نا۔ تو ان عقل کے اندھوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ جز کل نہیں ہوتا ہے۔ آپ ایک انگلی کو انسان کہو گے؟ انگلی انسان کا جز نہیں ہے، انگلی انسان کا جز ہے، لیکن ایک انگلی کو آپ انسان کیوں نہیں کہو گے؟ کل انسان کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ جز کل نہیں ہے۔ نماز اللہ اکبر، اس کو پوری نماز کیوں نہیں کہتے؟ اللہ اکبر کہنا جز ہے نا نماز کا، اس کو نماز کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ یہ جز ہے، کل نہیں ہے۔ اذان میں اللہ اکبر کہا، پوری اذان ہو گئی، حالانکہ جز تو ہے نا، کل کیوں نہیں کہتے؟ تو سارے احکامات کے اندر ہر وہ احکام اور ہر وہ چیز جس میں اجزاء ہوں، کسی بھی ایک جز کو کل نہیں کہا جائے گا۔ جب وہ سارے اجزاء ملیں گے جب جا کے کل بنے گا۔ اللہ اکبر تحریمات جز ہے، قیام جز ہے، رکوع جز ہے، سجدہ جز ہے، اتحیات جز ہے، قرات جز ہے، تسبیحات جز ہیں، یہ سارے جز ملیں گے سلام تک، پھر نماز بنے گی۔ اور جب تک یہ سارے جز نہیں ملیں گے، صرف قیام کو نماز نہیں کہیں گے، صرف رکوع کو نماز نہیں کہیں گے، صرف سجدے کو نماز نہیں کہیں گے، تو اسی طریقے سے صرف رؤیا صالحہ کو نبوت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر ایک جز قیامت تک کے لیے جاری ہے اور بالکل جاری ہے، لیکن اس جز کو ہم کل یعنی نبوت نہیں کہیں گے، اس لیے کہ کبھی بھی جز کل نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی جز کل نہیں ہوتا۔ دوسرا جو یہ دھوکہ دیتے کہ پانی کے قطرے سے، ان کو اتنی سمجھ نہیں کہ پانی کے اجزاء کیا ہیں۔ وہ جو سمندر کے اندر پانی ہے اس کے بھی دو جز ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن، اور جو ایک قطرہ پانی ہے اس کے اندر بھی ہائیڈروجن آکسیجن، لیکن صرف ہائیڈروجن کو پانی کہو گے، صرف آکسیجن کو پانی نہیں کہیں گے۔ جب یہ دونوں جز ملیں گے پھر پانی بنے گا۔ تو صرف آکسیجن کو پانی کیوں نہیں کہتے حالانکہ وہ پانی کا جز ہے؟ تو یہ دھوکہ دیتے ہیں قطرہ کو جز بنا کر اور سمندر کو کل بنا کر، حالانکہ جیسے سمندر کل ہے ایسے قطرہ بھی کل ہے، قطرہ جز نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان کے دھوکے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے بھائیو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھو اور کبھی بھی ان کے باتوں میں ان کے دھوکے میں نہ آؤ اور ان کی میٹھی میٹھی مٹھائیاں
ना खाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। दीनी व फ़िक़ही मालूमात और तफसीर कुरान के लिए मुफ्ती मोहम्मद आज़म बख्तियार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारी नई आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे।